بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ولی اللہ کے حج کے سفر کی داستان سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے لیے جا رہا تھا، بہت سے ساتھی میرے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے ایک مرتبہ مجھے تنہائی کا غلبہ ہوا اور میں نے دل میں سوچا کہ سب کا ساتھ چھوڑ کر اکیلے چلوں۔ میں نے اس راستے کو چھوڑ کر جس پر سب چل رہے تھے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا، اور میں 3 دن اور 3 رات چلتا رہا۔ نہ تو مجھے کھانے کا خیال آیا، نہ پینے کا، اور نہ ہی کوئی حاجت پیش آئی۔ 3 دن رات چلنے کے بعد میں ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جو بہت شاداب اور سرسبز تھا، اور ہر قسم کے پھل اور پھول اس میں لگے ہوئے جو بڑے مہکدار تھے، اور اس کے بیچ میں ایک چشمہ ہے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو جنت ہے، اور میں حیرت میں پڑ گیا۔ میں اس فکر و سوچ میں تھا کہ ایک جماعت آتی نظر آئی جن کے چہرے تو آدمیوں جیسے تھے، اور ان پر مرقع چادریں اور خوشنما لنگیاں تھیں۔ ان لوگوں نے آ کر مجھے گھیر لیا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور کہا، تم کہاں، میں کہاں؟ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ جنات کی قوم ہے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے، ہم میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو رہا ہے، اور ہم جنات میں سے ہیں جنہوں نے بیت العقبہ کی رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا پاک کلام سنا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی آواز نے ہمیں دنیا کے سارے کاموں سے چھٹا دیا، اور یہ جگہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے مزین فرما دی۔ میں نے پوچھا کہ اس جگہ سے وہ جگہ کتنی دور ہے جہاں میں نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو چھوڑا ہے؟ میرے اس سوال پر ایک شخص نے ان میں سے تبسم کرتے ہوئے کہا کہ ابو اسحاق، اللہ جل شانہ کے یہی عجیب بھید ہیں۔ اس جگہ تمہاری قوم کا کبھی کوئی شخص ایک آدمی کے علاوہ نہیں آیا۔ ایک جوان تمہاری جنس سے آیا تھا، اس کا یہاں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ دیکھو اس کی قبر ہے۔ میں نے اس کی قبر دیکھی کہ ایک پانی کے تالاب کے کنارے تھی۔ اس کے گرد چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں ایسے پھول لگ رہے تھے کہ میں نے اس جیسے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ پھر وہ جن کہنے لگا کہ اس جگہ کے اور اس جگہ کے درمیان اتنے مہینوں کا یا اتنے برسوں کا راستہ ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ اچھا، اس جوان کا حال مجھے بتاؤ۔ ان میں سے ایک نے سنایا کہ ہم لوگ اس چشمے کے کنارے بیٹھے ہوئے عشق کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جوان آیا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا اور ہم نے پوچھا کہ جوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شہر نیشاپور سے آیا ہوں۔ ہم نے پوچھا کہ اس شہر کو چھوڑے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ اس نے کہا 7 دن ہو گئے ہیں۔ ہم نے کہا شہر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ اس جوان نے کہا کہ میں اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد سنا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی فرمانبرداری کرو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کسی طرف سے کوئی مدد نہ کی جائے۔ ہم نے اس جوان سے پوچھا کہ انابت کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا، اور جب عذاب بیان کرنا شروع کیا تو ایک چیخ ماری اور مر گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو اس قبر میں دفن کر دیا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد میں اس جوان کی قبر کے نزدیک گیا تو اس کے سرہانے نرگس کے پھولوں کا ایک بڑا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ اتنا بڑا تھا جیسے بڑی چکی ہو، اور اس کی قبر پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، ھذا قبر حبیب اللہ قتیل الغیرہ، یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے جو غیرت کا قتل کیا ہوا ہے۔ اور نرگس کے ایک پتے پر انابت کی تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو پڑھا۔ ان جنات نے مجھ سے اس کا مطلب پوچھا۔ میں نے اس کا مطلب بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور مزے میں لوٹنے لگے۔ جب اس سے انہیں سکون سا ہوا تو کہنے لگے کہ ہمارا وہ مسئلہ جس میں جھگڑا تھا حل ہو گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ پھر مجھے کچھ غنودگی سی آئی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں مسجد عائشہ میں تھا جو تنعیم کے پاس مکہ مکرمہ کے قریب ہے، اور میرے کپڑوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا جو 1 سال تک میرے پاس رہا۔ 1 سال تک اس میں کوئی تغیر نہ ہوا۔
اور اس کے چند دنوں کے بعد وہ خود بخود گم ہو گیا۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم۔